نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. بھائی میں آپ حضرات کے سامنے کوئی نصائح اور وعظ کرنے نہیں آیا، بلکہ استاد جی کا بھی حکم تھا کہ مفتی خورشید صاحب کی آمد سے قبل کچھ باتیں آپ حضرات سے کر لوں اور کچھ آپ حضرات کی کارگزاری سامنے آ جائے. اور ماشاء اللہ آج استاد جی کی محنت کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ اب کتنے سارے فضلاء ماشاء اللہ یہاں جمع ہیں اور یہ کتنا بہترین صدقہ جاریہ ہے. اب دنیا کے اندر بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دنیا سے جانے کے بعد ان کے پیچھے کوئی ایصال ثواب کرنے والا تک نہیں ہوتا. ایسا ہے نہیں ہے، کوئی فاتحہ تک پڑھنے والا نہیں ہوتا. اور ایسے لوگ جو تعلیم و تعلم اور درس و تدریس سے وابستہ ہیں تو ماشاء اللہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کا اعمال نامہ بند نہیں ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن کی دولت عطا فرمائی ہے. اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی نعمت ہو نہیں سکتی. جس طرح قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اللہ رب العالمین نے خود اس کی تلاوت فرمائی ہے، خود اس کو پڑھا ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کو جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے افضل، اعلیٰ، برتر ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن کی نسبت عطا کر رکھی ہے. اس کو ہم اپنے لیے معمولی نہ سمجھیں اور ہم اپنے لیے اس کو سعادت سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے. اور اب ہم نے اسی پر اکتفا نہیں کرنا. جو ہم نے پڑھ لیا، قرآن کریم کو حفظ کر لیا، تو اس پر اکتفا نہیں کرنا، بلکہ اس کے آگے بھی بہت بڑی ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں. تو ماشاءاللہ آپ میں سے بعض ساتھی درس نظامی پڑھ رہے ہوں گے، بعض فاضل بن چکے ہوں گے اور بعض جو ہے عملی میدان میں قدم رکھ چکے ہوں گے، درس و تدریس کی شعبہ سے بھی وابستہ ہوں گے. بھائی ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. اصل جو ہمارا امتحان شروع ہوگا، اصل جو ہمارا کام شروع ہوگا، وہ ہماری فراغت کے بعد ہمارا شروع ہوتا ہے. تو ہمیں اللہ رب العالمین سے اس نعمت کا شکر بھی ادا کرنا ہے اور اللہ سے یہ دعا بھی مانگنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں موت تک قرآن کریم کی خدمت کے ساتھ جوڑے رکھے. اور دنیا سے ہم چلے جائیں گے تو مرنے کے بعد بھی ہمارے اعمال نامے میں اس طرح کے لوگ نیکیاں بھیجتے رہیں گے. حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. تو اس میں ایک علم نافع بھی ہے کہ کسی کو قرآن کریم کی تعلیم دے دی، کسی کو دین کی کوئی بات سکھا دی. اب وہ جب تک اس پر عمل ہوتا رہے گا مرنے کے بعد بھی تو اس کا ثواب اس کو بھی ملتا رہے گا. تو انسان اللہ رب العالمین نے بہت قیمتی بنایا ہے. انسان کو اللہ رب العالمین نے سب سے قیمتی بنایا ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے برتر اس انسان کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے. اب دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب فنا ہو جانے کے لیے ہیں. دیکھو ایک عرصے تک ایک چیز رہتی ہے پھر اس کا وجود تک باقی نہیں رہتا، لیکن انسان اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے بنایا ہے. یہ بننے کے اعتبار سے ہمیشہ سے نہیں ہے، لیکن رہنے کے اعتبار سے یہ ہمیشہ کے لیے ہے. تو دیکھو ایک دور ہم پر وہ تھا کہ جب ہم اس دنیا کے اندر نہیں تھے، پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا. تو یہ ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے. ہم نے یہاں مستقل نہیں رہنا. بھائی کوئی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں اگلے 10 سال زندہ رہوں گا؟
ہاں، کوئی 5 سال کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ 5 دن کا دعویٰ، 5 گھنٹوں کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، ایسا ہے نہیں ہے؟ تو بھائی دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، دنیا ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اصل ہماری زندگی کہاں سے شروع ہوگی؟ اس دنیا سے جانے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد۔ تو اللہ نے ہمیں یہاں ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور مقصد بھی اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا، بتا دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو ماشاءاللہ آپ خوش قسمت لوگ ہیں کہ قرآن کریم سے اللہ نے آپ کو نسبت عطا کر رکھی ہے، اور اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس پر بس نہیں کرنی۔ اور اس نعمت کی قدر کیا ہے؟ کسی بھی نعمت کی قدر یہ ہے، کسی بھی نعمت کا شکر کیا ہے کہ اس نعمت کا جو حق ہے، اس نعمت کے استعمال کی جو جگہ ہے، وہیں ہم اس کو استعمال کریں۔ تو وہی قرآن کریم کی اللہ نے جو ہمیں نعمت عطا کی ہے، تو اس کا حق کیا ہے کہ جس طرح ہم نے خود اس قرآن کریم کو پڑھا، اب اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر زندگی گزارنے کے جو اصول بتلائے ہیں، ان اصولوں کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور پھر اسی پر بس نہیں کرنا، بلکہ دوسروں کو بھی اس قرآن والی زندگی پر لانا ہے۔ کس پر لانا ہے؟ قرآن والی زندگی پر لانا ہے۔ تو ہم اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے ایک مثالی بنے۔ کیا بنے؟ ایک مثالی بنے، نمونہ بنے، آئیڈیل بنے ان کے لیے، کہ ہمیں دیکھ کر، ہمارے عمل کو دیکھ کر ہمارے خاندان والے بھی کیا کریں؟ بھائی میری طرف توجہ دینا، آپ سارے ادھر ادھر لگے ہوئے، ہمارے عمل کو دیکھ کر، ہماری زندگی کو دیکھ کر ہمارے خاندان والے کیا کریں؟ اپنے بچے کو حافظ بنائیں۔ کیا بنائیں؟ ہمارا ہر عمل ایسا ہو کہ لوگوں کو رشک آنا چاہیے۔ اب دیکھو قرآن کریم آپ صبح سے شام تک پڑھتے ہیں، اب ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ اب بتاؤ، آپ ایک صفحہ سبق ہی یاد کرتے ہو تو ایک لفظ کو کتنی مرتبہ پڑھتے ہو؟ کبھی گنا ہے؟ گنتی میں آتا ہی نہیں، سینکڑوں دفعہ، ہزاروں دفعہ ہم پڑھتے ہوں گے ایک ایک لفظ کو، اور جب تک حافظ بن چکے ہوتے ہیں، جب ہم حفظ کر لیا ہوتا ہے، تو ایک ایک لفظ کو میرے خیال میں ہزاروں مرتبہ ہم پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ تو بتاؤ بھائی کوئی نیکیوں کا شمار ہے؟ دنیا کا کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا نیکیوں کے آگے، تو کتنی بڑی کمائی ہے۔ ہاں، تو ہم اپنی زندگی کو اس قرآن کے مطابق گزاریں، اور ہمارا ہر عمل ہمارے خاندان والوں کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے کیا بنے؟ نمونہ بنے، مثالی بن کے ہم زندگی گزاریں، تو ہمارا ہر عمل دوسروں کو اچھائی کی طرف دعوت دے۔ ہماری زندگی عام بچوں سے الگ ہونی چاہیے، جو معاشرے کے دوسرے بچے ہیں ان کی طرح ہماری زندگی نہ ہو۔ ہماری زندگی کس طرح ہو؟ جس طرح اللہ نے حکم دیا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو آپ سب اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزاریں گے، اور ہم اچھے حافظ بنیں گے، ہم قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے والے بنیں گے۔ کیا کریں گے؟ اور قرآن کریم کو لہجوں کے ساتھ پڑھنے والے بنیں گے۔ تو ماشاءاللہ جیسے یہاں آپ حضرات جو بچے پڑھ رہے ہیں، جو لہجے سیکھ رہے ہیں، جو تجوید سیکھ رہے ہیں، تو میری جو دوسرے فضلاء ساتھی ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنے قرآن کریم کو اچھا بنائیں، اپنے قرآن کریم کو اچھا بنائیں۔ اب اگر ہم درس نظامی کی طالب علم ہیں یا کہیں پڑھانے بھی لگ گئے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قرآن کی تصحیح کرتے رہیں۔ تو بچپن میں جو ہم نے پڑھا ہے تو ہم اسی پر بس نہ کریں۔ دیکھو دنیا کے اندر، دنیا کا اگر فائدہ ہو تو ہم اس پر بس کر لیتے ہیں۔ کوئی دکاندار ہو، اس کو کسی چیز میں منافع مل جائے تو وہ اس پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ بس مجھے آگے کچھ بھی نہیں چاہیے، جتنا مل گیا وہ کافی ہے۔ ایسا ہوتا ہے؟ یا وہ کیا کرتا ہے؟ اور زیادہ کی کوشش کرتا نہیں کرتا؟ ہاں، اگر اس کو 50,000 کا نفع مل گیا تو وہ اس پر مطمئن ہو جائے گا، بلکہ وہ کوشش کرے گا اگلی مرتبہ مجھے 1 لاکھ کا نفع ملے، اگلی مرتبہ 2 کا ملے، تو وہ مزید آگے کی سوچتا ہے۔
اور ہم قرآن والے ہو کر بھائی آگے کی نہ سوچیں. تو ہم بھی اپنی زندگی کے اندر اس بات کی فکر کریں کہ ہم قرآن کریم کو اچھا پڑھنے والے بنیں گے انشاءاللہ. تو ہر جگہ دیکھو صلاحیت والے لوگ ہوتے ہیں، اہل فن ہوتے ہیں، تو جہاں کہیں بھی آپ ہیں کسی بھی شعبے سے وابستہ ہیں تو ہم اپنے قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں اور روزانہ کی بنیاد پر ہم قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بنیں. یہ نہ ہو کہ بھائی رمضان کی بس تیاری کے لیے ہم نے قرآن کو رکھا ہوا ہے تو صرف رمضانی حافظ ہم نے نہیں بننا، بلکہ سال کے 12 مہینے اور مہینے کے 30 دن اور دن کے 24 گھنٹے ہم نے قرآن کو اپنے سینے سے لگانا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر کوشش کریں کہ قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور تلاوت فرمائیں. تو دیکھو ویسے تو کیا کہتے ہیں تبلیغ والوں سے آپ نے سنا ہوگا نا کہ حافظ قرآن کو روزانہ کتنے پارے پڑھنے چاہیے بھائی؟ 3 پارے. تو چلو 3 نہ صحیح 1 پارا تو ہم پڑھ سکتے ہیں. بھائی 1 پارا پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے بتائیں مجھے؟ بمشکل اگر بہت آہستہ بھی آپ پڑھیں گے، تجوید کے ساتھ لہجے کے ساتھ بھی پڑھیں گے، بمشکل آدھا گھنٹہ لگے گا. تو ہم کوشش کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم قرآن کریم کی تلاوت ضرور کریں. کوئی دن ہمارا زندگی کا ایسا نہ گزرے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نہ اٹھایا ہو، قرآن کی تلاوت نہ کی ہو. تو قرآن کریم کو گھر میں سجا کے نہیں رکھنا، بلکہ قرآن کریم کی روزانہ کی بنیاد پر ہم نے تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ. تو کون کون کوشش کرے گا انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کرے گا؟ کون کون روزانہ تلاوت کرتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ دیکھو بہت سارے ہیں جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیے. تو بھائی اس کو ہم اور مضبوط کریں، ٹھیک ہے؟ تو جتنا ہو سکے ہم قرآن کے جتنا جیسے بھی ہمیں وقت مل جائے. اب دیکھو نا موبائل کا نشہ لگا ہوتا ہے تو ہم ہر 2 منٹ بعد ہر 5 منٹ بعد موبائل نکال کے دیکھ رہے ہوتے نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو قبر کے اندر دنیا سے جانے کے بعد ہمارے کام کیا آئے گا؟ قرآن کریم آئے گا. قرآن کریم قبر کے اندر بھی کیا ہوگا؟ ہمارے لیے روشنی ہوگا. تو اس لیے ہم اپنے قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں اور روزانہ کی بنیاد پر ہم قرآن کی تلاوت ضرور کریں. سارے کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہاں اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی دیکھو دین میں سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ نماز ہے. کیا ہے؟ نماز. اب قرآن کریم کا پڑھنا تو فرض واجب نہیں ہے، لیکن نماز کا پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے. ایک عام مسلمان کے لیے بھی نماز کا چھوڑنا کیا فرمایا؟ کفر فرمایا. ہاں کفر کا فتویٰ علماء نے اس کو لگایا کہ جو نماز کو بلا کسی وجہ کے چھوڑ دیتا ہے. یہاں تک ایک حدیث میں کیا آتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے نماز کو قضا کر دیا اور بعد میں پڑھ بھی لی، ایک تو ہے کہ بالکل پڑھی ہی نہیں اور ایک یہ ہے کہ قضا کی اور پھر بعد میں پڑھ بھی لی، تو کتنا جلے گا وہ جہنم کے اندر؟ 2,88,00,000 سال. کتنا؟ 2 کروڑ. آپ بتاؤ ہم ذرا سی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی ماچس کی تیلی سے ہمارے ہاتھ پہ رکھتے صرف جلا کر ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ میرے عزیز دوستو ہم جہنم کی اس آگ کو کیسے برداشت کریں گے جو اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے. تو ہم کوشش کریں کہ جہاں کہیں بھی ہو نماز کا اہتمام کریں. کیا کریں؟ نماز کا اہتمام کریں. اور نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے مسائل کو حل کریں گے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. آگے کیا ہے؟ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی اللہ نے خطاب کیا تو اس سے ساری امت مراد ہوتی ہے. سب لوگوں کو ہم سب کو خطاب ہے کہ ہم کیا کریں؟ نماز کی پابندی کریں، نماز کا اہتمام کریں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ اپنے گھر والوں کو حکم کیجیے بِالصَّلَاةِ نماز کا. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا اور اس پر کیا کریں؟ پابندی اختیار کریں. یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، ٹائم ملا تو پڑھ لی اور کسی کام میں مصروف ہوا کسی شغل میں لگا ہوا ہو تو نماز چھوڑ دی. ایسا نہ ہوگا. دیکھو ایک عام آدمی سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ نماز کو چھوڑے، اور اگر ایک حافظ قرآن بچہ ہو اور وہ نماز نہ پڑھے یہ کتنے بڑے نقصان کی بات ہے. تو ہم کوشش کریں کہ جس بھی شعبے میں ہیں آپ ساتھی، چاہے وہ پڑھا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں یا دنیا کی کسی اور شعبے میں کام کر رہے ہیں، بھائی نماز تو پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے. اب 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر 5 نمازوں کے لیے بمشکل 1.25 گھنٹہ لگے گا. تو ہم ہر نماز کے لیے 10 سے 15 منٹ بھی نہیں نکال سکتے.
ہماری زندگی اتنی مصروف ہو چکی ہے کہ ہم اللہ کی یاد کے لیے صرف 10 سے 15 منٹ بھی نہیں نکال سکتے. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ جہاں کہیں بھی ہوں گے ہم انشاءاللہ نماز کا اہتمام کریں گے اور نماز کی پابندی کریں گے اور باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کریں. تو دیکھو دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کا ہوگا. سب سے پہلا سوال اعمال میں سے کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا. نماز اچھی اور پوری نکلے گی تو باقی اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اور اگر نماز ہی بیکار ثابت ہوئی، بیکار نکلی، تو باقی اعمال بھی پھر اچھے نکلنے کی امید نہیں ہے. تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ نماز کا اہتمام ضرور کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے، دوسروں کو بھی اس کا پابند بنانا ہے. اپنے گھر والوں کو، اپنے ارد گرد والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو اس بات کا پابند بنانا ہے کہ بھائی ہم نے نماز کا اہتمام کرنا ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے. تو جہاں کہیں بھی ہوں آذان ہو جائے ہم سارے کاموں کو چھوڑ کر سیدھا مسجد میں چلے جائیں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.